تشکیل کے وقت میں کوئی نہیں بتا رہا تھا کہ ہم جائیں گے آگے. جب پتہ لگا رہے ہیں کہ کس شخص نے وہ قلعے کے اندر شگاف میں گھسنے کی ہمت کی، وہ ذرا اپنا نام بتاؤ. کسی نے اپنا نام نہیں بتایا. اعلان کرتے رہے یہاں تک کہ جب قبضہ ہو گیا اس شہر پر اور قلعے پر گیٹ پر اپنا دربان حضرت مسلمہ نے مقرر کر دیا، تو دربان سے کہا کہ دیکھ پتہ لگانا تم بھی، اور لوگوں سے بھی اعلان کہا کہ خدا کے واسطے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھ سے ضرور وہ آدمی ملاقات کرے جس نے اس شگاف میں اور اس سوراخ میں گھس کر کے قلعے کے فتح کا سامان کیا. جب انہوں نے بہت زیادہ اپیل کی تب وہ صاحب جن کو آج تک کوئی جانتا نہیں، ہم لوگ بھی صرف وہ صاحب ہی جانتے ہیں، وہ سوراخ والے صاحب النقب، اس شگاف میں گھسنے والے، وہ صاحب دربان کے پاس آئے اور دربان سے کہا کہ مجھے امیر لشکر سے ملاقات کی اجازت چاہیے. تو دربان نے کہا کہ کیا آپ وہی آدمی ہیں جو شگاف میں گھسے تھے؟ کہا کہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں کہ مجھے امیر لشکر سے ملنا ہے، میں اسی کے بارے میں کچھ اہم بات بتانا چاہتا ہوں. اس پر بھی ظاہر نہیں کیا کہ میں ہی ہوں وہ آدمی. چنانچہ امیر لشکر کو اطلاع دی گئی، حضرت مسلمہ ان سے ملے تو انہوں نے جاتے ہی کہا کہ حضور میری کچھ شرطیں ہیں تب میں نام بتاؤں گا. کیا شرط کیا ہے؟ کہ آپ خلیفۃ المسلمین کو اس شگاف میں گھسنے والے آدمی کا نام نہیں لکھیے گا، ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ اس شخص کو کوئی انعام کا اعلان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو انعام دیا جا رہا خصوصی طور پر، اس کے لیے کوئی مال و دولت کا اعلان نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ یہ بھی نہیں پوچھیے گا کہ اس کا تعلق کس قبیلے اور کس خاندان سے ہے، اس کا نام کیا ہے. اگر 3 شرط منظور ہے تو میں اس کے بارے میں بتانے کو تیار ہوں. مسلمہ نے کہا کہ بالکل بتاؤ، میں جب تینوں شرط منظور ہیں. تب انہوں نے کہا کہ میں ہی وہی آدمی ہوں، میں ہی وہ آدمی ہوں. اپنا نام پوچھ سکتے تھے، وہ نہ قبیلہ پوچھ سکتے تھے، شرط لگا چکے ہیں، نہ خلیفۃ المسلمین کو ان کا نام لکھ سکتے تھے، اور نہ کوئی پیسہ دے سکتے تھے انعام میں. اپنی شرطوں سے مجبور ہو کر وہ خاموشی کے ساتھ آئے. پھر دوبارہ مسلمہ تو وہاں سے چلے آئے فتح کر کے. ساری زندگی وہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتے تھے کہ پروردگار میرا حشر اس نقب والے یا اس سوراخ والے، اس شگاف والے بندے کے ساتھ میرا حشر قیامت کے دن جنت کے اندر کیجیے گا. ان کے واسطے سے دعائیں مانگتے تھے مسلمہ. یہ ہے اخلاص. دنیا نے نہیں جانا کہ کیسے فتح ہو گئی، کسی کو نہیں معلوم، اس شخص کے نام کا پتہ نہیں، اللہ نے سب کام کرا دیا. تو علماء کو بھی اپنی ڈیوٹی اسی طرح کرنی ہے. دنیا جانے نہ جانے، انعام دے نہ دے، قدر کرے نہ کرے، اللہ ہمیں کام اپنا کرنا ہے. انشاءاللہ ہمیں اجر ملے گا.